نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں 600 قبل مسیح تک کے حالات ہیں، اور میں اپنی بات پتہ نہیں واضح انداز میں کہہ سکا ہوں یا نہیں کہہ سکا۔ میں درخواست یہ کر رہا ہوں کہ آپ اشوری جو بادشاہ ہیں ان کے جو خطوط ہیں وہ ملتے ہیں، کچھ انہوں نے چھپا دیے ہیں، کچھ ملتے ہیں، تو ان کا مطالعہ کریں، ان سے دیکھیں، آپ سمجھیں کہ جنوبی ریاست کے جو حکمران آپ کی کتاب میں مذکور ہیں وہ کون سے ہیں، وہ اشوری بادشاہ کن کا نام لے رہا ہے، اور یہ معلوم کریں کہ یروشلم کب گرا۔ یروشلم کے بارے میں، یروشلم جسے وہ کہہ رہے ہیں یروشلم کا سقوط، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بادشاہ جو اسرائیل سے اوپر رہ رہا ہے، اسرائیل سے اوپر، یہاں سیریا، یہاں سے آ رہا ہے وہ، اور یہاں سے آ کے وہ مصر پہ حملہ کر لیتا ہے، مصر پہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن مصر پہ قبضہ کرنے کے دوران وہ یروشلم بچ جاتا ہے اس سے۔ سمجھ بات کی نہیں؟ تو یہاں سے اوپر سے آیا ہے، یہاں پہ جا کے مصر فتح کر لیا، وہ یروشلم کو کیوں چھوڑے گا؟ بات لاجیکل ہے کہ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ یہاں سے جو ہے وہ سیریا جو ہے، یہاں پہ اشوری حکمران ہے، یہ پورا سیریا، ترکی وغیرہ جو بابل تک آپ کہہ رہے ہیں اس نے قبضہ کر لیا تھا، عراق تک قبضہ کر لیا تھا، تو یہاں سے وہ آ رہا ہے، آ کے مصر پہ قبضہ کر رہا ہے اور عربوں سے لڑ رہا ہے، تو بیچ میں جو یروشلم پڑا ہے تو وہ یروشلم چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ یروشلم جو ہے وہ سقوط ہو گیا تھا اشوری بادشاہ کے دور میں، اور جس ہیکل کے تباہی کا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ وہ بچ گیا تھا اور وہ بعد میں ہوا، وہ ہیکل خانہ کعبہ ہے، اور اس خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے ان کا قبضہ جو اشوری بادشاہ ہے اس کا نہیں ہو سکا۔ وہ حزقیہ جو ہے، وہ حزائیل جو تھا اس نے حفاظت کی، بعد میں جو ہے وہ لوگ دیتے رہے، لیکن یہ خود کمزور ہو گئے، تو بخت نصر نے آ کے خانہ کعبہ کو کے اوپر قبضہ کیا، اور ظاہری بات ہے اب یہ اس بارڈر کے اوپر بندہ پھر رہا ہے، تو اس بارڈر کے اوپر پھر رہا ہے تو بیچ میں یروشلم کیسے بچ گیا؟ آ کے عربوں سے لڑ رہا ہے، عرب آ کے اس سے وہ جو ہے نا یہاں تک یمن کی جو خاتون ملکہ ہے اس سے بھی وہ مقابلہ کرنے آ رہا ہے، یہاں پہ وہ مقابلہ کرنے آ رہا ہے، یہاں کی خاتون سے لڑائی کر رہا ہے، اس پورے علاقے میں وہ لڑائیاں کر رہا ہے، تو یروشلم کیوں چھوڑا ہوا اس نے؟ تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ یروشلم کا جو سقوط ہے وہ اشوری بادشاہ کے دور میں ہو گیا تھا۔ یہ یہودیوں نے اپنی جو تحریف ہے وہ چھپانے کے لیے جو ہے یہ کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو نباتی جو بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ اس کا دشمن بنا ہوا تھا، تو وہ خود نباتی، انہوں نے بعد میں یہودیوں نے اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے اپنے بادشاہ جو ہے نباتی رکھنے شروع کر دیے تھے، تو گورنر وہاں سے ان کی طرف سے، رومیوں کی طرف سے تھا، لیکن وہ خود نباتی تھا اور ادومی تھا، عربی، یعنی جس قبیلے سے یہ کہہ رہے ہیں یربام تھا، اس قبیلے کا بادشاہ وہاں پہ موجود تھا پھر بعد میں۔ تو یہ جو ہے بڑی انہوں نے تہ بتہ تحریف کرتے ہیں کہ کوئی کس طرح کھولے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جب حقیقت کھولتے ہیں تو سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو انہوں نے بتایا ہے، ان کے مطابق جنوبی ریاست یعنی یروشلم میں یہ برقرار تھے اس وقت تک، تو یہ یروشلم میں نہیں تھے، یہ عرب قبائل تھے، اور یہ اس وقت کہاں پہ موجود تھے؟ یہ خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود تھے، اور یہ لوگ تھے جو حق پر تھے۔ ان میں بھی برائیاں آ گئیں اس وقت، خیر ان کا یہاں پہ نام ہے۔ ان میں سب سے پہلا منسی ہے، تو یہ بھی جو شمالی ریاست کا فرد نہیں ہے، جنوبی ریاست کا ہی فرد ہے، لیکن وہ جنوبی ریاست وہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں، وہ جنوبی ریاست عرب میں ہے۔ اور اسی طرح آمون جو ہے وہ بھی جنوبی ریاست کا فرد ہے، لیکن وہ جنوبی ریاست جو ہے کہاں کی ہے؟ عربی علاقے میں رہ رہے ہیں اور عرب ہیں۔ یوشیا یہ بھی عرب ہے، یہو آخیز یہ بھی عرب ہے، یہو یاکین، صدقیہ، یہ سارے کے سارے جو حکمران ہیں، صدقیہ اور یہو یاکین وہ ہیں جس میں جنہوں نے مقابلہ کیا اس کا، تو اس کے اوپر ایک اور بھی ہم وہ بنائیں گے، لیکن یہ سارے حکمران جو ہے یہ کہاں پہ موجود تھے؟ ان کے لیے آپ جو ہے وہ اشوری جو حکمران ہیں ان کے جو تختیاں ہیں وہ آج مل چکی ہیں، اور ان تختیوں میں سے ایک دو کو انہوں نے تگل جو ہے وہ عام کیا ہوا ہے، وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس میں بس کچھ نقطے جو ہے کچھ جگہ پہ نقطے لگائے ہوئے ہیں، جہاں کچھ جگہوں پہ ڈیشیں چھوڑی ہوئی ہیں، باقی جگہ چھپائی ہوئی ہے، اور باقی جگہ بتائی ہوئی ہے، تو اس میں کہانی سمجھ میں آتی ہے، تو ان کا آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ حقیقت حقہ تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ قرآن جو ہے آپ کو جو دعوت دیتا ہے، اسلام جو دعوت دیتا ہے، وہ آپ کو لاجیکل دعوت دیتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہتا کوئی بات جو ہے وہ بغیر لاجک کے بات نہیں ہوتی، جو بھی بات ہوتی ہے وہ لاجک کے ذریعے سے دعوت ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل جائے پیدائش ہے اس کو تلاش کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل موضع ہجرت جو ہے اسے تلاش کریں، اور پھر اس میں دیکھیں کہ اس میں اور وہ کس طرح وہ جو ہے وہ مشابہت ان کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو ان کی کتاب میں جس کی گواہی دی گئی کہ ایلیا اور یشوع جو ہے وہ بالکل ایلیا کے ہم اس جیسے سارے اعمال کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ کی زندگی اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیم ہے، وہی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں وہی اعمال جو ہے عیسیٰ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔